سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی عمران خان کی صحت اور جیل سے علاج سے متعلق درخواستوں پر اہم حکم جاری کر دیا ہے۔ عدالت نے عمران خان کو آئندہ سماعت تک شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کرنے، ان کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے اور سخت سیکیورٹی میں اسپتال لے جانے کا حکم دیا ہے۔ تاہم عدالت نے واضح کیا ہے کہ اسپتال کے باہر امن و امان کی صورتحال متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ آج سماعت کے دوران جسٹس شاہد وحید نے میڈیکل رپورٹ فراہم کرنے کے سوال پر کہا کہ عدالت کو صرف میڈیکل رپورٹ کی سمری دی گئی ہے، مکمل ریکارڈ اب تک کیوں نہیں دیا جا رہا، جس کے بعد عدالت نے اینجیوگرافی سمیت تمام طبی معاملات کی مکمل تفصیلات طلب کر لی۔ دوسری جانب جسٹس نعیم اختر افغان نے پی ٹی آئی کو بھی واضح پیغام دیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی صحت کو سیاست کا موضوع نہیں بنانا چاہیے اور علاج کے معاملے پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ اس حوالے سے عدالت نے پی ٹی آئی اور خاندان سے یقین دہانی طلب کی ہے کہ ملاقات کے بعد کوئی میڈیا ٹاک نہیں ہوگی اور طبی رپورٹس کو پولیٹیکل گینز کے لیے یوز نہیں کیا جائے گا۔ اس یقین دہانی کے بعد عدالت نے ڈاکٹر فیصل سلطان اور ڈاکٹر عظمیٰ خان کو بھی عمران خان کے ہمراہ رہنے کی اجازت دی ہے۔ ہفتے میں ایک دن اہل خانہ سے ملاقات کا بھی حکم دیا ہے۔ وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کی یقین دہانی کروائی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اب پی ٹی آئی کی جانب سے لانگ مارچ کا فیصلہ واپس لیا جائے گا؟ دوسرا اہم مسئلہ جو سب سے زیادہ اس وقت زیر بحث ہے وہ ہے صوبوں سے متعلق۔ صوبوں کے قیام کا معاملہ بہت اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے علاوہ حکومتی اتحاد میں شامل چھوٹی جماعتیں کھل کر نئے صوبوں کے حق میں سامنے آ گئی ہیں۔ ان حالات میں پیپلز پارٹی اور اپوزیشن کے رابطے بھی بڑھ گئے ہیں، تاہم دونوں جماعتوں کے درمیان آج ہونے والی ملاقات ملتوی ہو گئی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا نئے انتظامی یونٹس کے قیام کا معاملہ کسی نئی سیاسی صف بندی کی وجہ بن سکتا ہے؟ اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شہادت اعوان صاحب، سینیٹر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، حیدر عباس رضوی صاحب فارمر فیڈرل منسٹر رہے ہیں، سینئر لیڈر ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے، شفقت اعوان صاحب ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ شفقت صاحب آپ سے شروع کرتا ہوں میں ذرا، کیا آج جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس سے اب آپ کی پارٹی مطمئن ہے اور کیا لانگ مارچ کا فیصلہ واپس لے رہے ہیں؟ بڑا خوش آئند فیصلہ ہے، بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، بلکہ شاید عدالت تک بات جانی ہی نہیں چاہیے تھی۔ یہ انتظامی لیول کا معاملہ تھا اور حکومت خود ہی کر دیتی، اور جب بھی ماضی میں پولیٹیکل لیڈر جیل میں رہے ہیں تو کبھی عدالتوں میں ان کی صحت کے متعلق یا ملاقات کے متعلق معاملات نہیں گئے۔ وہ نواز شریف صاحب ہوں یا زرداری صاحب ہوں یا دیگر جو بھی قیدی ہیں، اسپیشلی میں نواز شریف صاحب کا ذکر کروں گا کہ وہ جیل میں تھے جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی، تو ان کو ڈاکٹروں کے پینلز چیک کرتے تھے اور پھر ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا گیا، پھر ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا جب ان کی رپورٹس غلط آئیں۔ وہ جس بلڈ کی بھی تھیں، چلے وہ میں بات نہیں کرتا، لیکن ہمیں عدالتوں میں جانا پڑا، عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا، لیکن بہرحال بہت اچھا فیصلہ ہے۔ ہم خیر مقدم کرتے ہیں جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے اور ہم اس سے مطمئن ہیں۔ And there will be no political talk outside hospital؟ نہیں، ڈیفینیٹلی نہیں ہوگی۔ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے عدالت میں، تو ہم اس کی پوری طرح پاسداری کریں گے۔ یہ ضروری نہیں تھا یہ وہاں پہ ہمیں روک دیا جاتا، کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں 24 کروڑ لوگ جاننا چاہتے ہیں اور ہم وہی بتاتے ہیں کہ ان کی حالات کیا ہیں یا وہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن جو عدالت کا فیصلہ ہے ہم اس کا احترام کرتے ہیں، اور ہم بالکل بھی جو کمٹمنٹ عدالت میں ہماری لیڈرشپ کی ہے انہوں نے، ہم اس کی پاسداری کریں گے۔ اعوان صاحب کیا رسپانس ہے آپ کا آج کے عدالتی حکم پہ، اور جو اس وقت معاملات جس طرف گئے ہیں، ٹھیک درست فیصلہ ہوا ہے؟ سر دیکھیں، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے شفقت اعوان صاحب نے کہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میری پارٹی تو جو ہے وہ تو پاکستان پیپل پارٹی انسانی حقوق، قوانین، ان کے اوپر یقین رکھتی ہے، اور بہت شروع سے ہمارا تو کہنا یہ تھا، تو اتنی لمبی 3 سال تک اس بات کو نہیں جانا چاہیے۔ آپ ہی کے ایک پروگرام میں یہ کہہ کے گیا کہ بات بھائی سلسلہ یہ ہے کہ علاج ان کا حق بنتا ہے، لیکن تھوڑی سی بات یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز جو ہیں، چونکہ خان صاحب کا خود کا یہ کہنا ہوا کرتا تھا کہ وہ الفاظ تو آج کے مناسبت اچھے نہیں لگتے، لیکن خان صاحب جو ہے شاید ان کو انہوں نے چیز تو یقیناً اچیو کی ہے ان کی صحت کے حوالے سے، لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ
چور جیل جا کر بیمار ہو جایا کرتے ہیں. تو یہ بات خان صاحب کے لیے ایک اسٹگما رہے گی. ادروائز ان کے ہیلتھ کے حوالے سے سپریم کورٹ نے آج جو کچھ بھی کیا ہے تو بہتر کیا ہے. سپریم کورٹ نے یہی آرڈر دینا تھا. سپریم کورٹ نے کوئی پیناڈول یا جسپرین تو دینی نہیں دی تھی. تو سپریم کورٹ نے ریزن آرڈر کیا ہے, چونکہ اس کے اندر رپورٹ کل میں نے دیکھی ہے ایک شو کے اوپر, کسی نے مجھے دکھائی, اور اس میں یہ تھا کہ ان کا جو بلڈ پریشر ہے وہ اپ ڈاؤن ہو رہا ہے, ان کو انگزائٹی بھی ہے, ان کی ملاقات بھی کروانی چاہیے. بکس کا ہے, فیملی ممبر سے ملوائیں, بکس دیں, وہ جو کوئی ہے ڈاکٹرز نے یہ سجیسٹ کیا ہے. تو میرے خیال میں جیل میں جو بھی آدمی ہوتا ہے اس کی یہ ضرورت ہوتی ہے. ایک بات آج کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی قیدی ہیں ان سب کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے, برابری کا سلوک ہونا چاہیے. خالی یہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ تک جو پہنچ جائے, عام غریب آدمی تو ان عدالتوں تک پہنچ بھی نہیں سکتا. یہ کہہ رہے ہیں ایکس پرائم منسٹر. میرا کہنا صرف یہ, عباس صاحب آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میرا کہنا یہ ہے کہ گورنمنٹس کو ہر قیدی جو ہر ملزم جو ہے اس کے ساتھ ایکول ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آج کا جو ایک آرڈر ہے یہ ہر بندے کے لیے امپلیمنٹ ہوگا. بیسیکلی آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بیماری پر بیجا تنقید نہیں کرنی چاہیے, بعد میں پھر یہ انسان کو خود بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے. میں نے تو آپ کو یہی کہا کہ بات یہ دیکھیں, سیاست میں وہاں نہیں جانا چاہیے, وہاں تک نہیں جانا چاہیے خان صاحب کو. دیکھیں بات, میں نے تو جنرل اس وقت جیلوں کے اندر تقریباً 60,000 لوگ یا 80,000 لوگ جو ہیں جیلوں کے اندر بند ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو کوئی نہ کوئی تکلیف ہوگی, تو اس لیے ہر قیدی کو پراپر آپ ٹریٹمنٹ دیں, یکساں سلوک کریں ان کے ساتھ. آپ کی پارٹی کا کیا رسپانس ہے اس سارے پروسیس میں؟ اور جو عوان صاحب بھی بات کریں کہ ہم نے انفارچونیٹلی پالیٹکس کو اتنا پلیوٹ کر دیا ہے کہ ہم سب اس کے حصہ ہیں. بیماری کا بھی ہم سب مذاق اڑاتے ہیں, بیماری کو ہم سمجھتے بھی نہیں, ہم سمجھتے ہیں یہ ایک پولیٹیکل بہانہ بنایا جا رہا ہے, اور ایسا ہوتا بھی رہا ہے ماضی میں, ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی. لیکن کوئی ایسا بیرومیٹر, کوئی ایسا کرائٹیریا بننا چاہیے کہ ہاں یار یہ سرٹن لمٹ ہے, اس سے آگے بس پھر بات بھی نہیں ہونی چاہیے, اور جو قانونی حق ہے وہ ملنا چاہیے. دیکھیے میرے خیال سے شہادت عوان صاحب نے بڑی عمدہ بات کی ہے, اور وہ یہ ہے کہ صحت کے جو مسائل ہیں وہ پاکستان کے عوام, چاہے وہ جیل کی 4 دیواری کے باہر ہوں یا وہ جیل کی 4 دیواری کے اندر ہوں, اگر اندر ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر وہ حکومت وقت کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ تمام تر قیدیوں کی صحت کے معاملات کو پرائیورٹی سمجھ کر ان کا حق ہے کہ ان کو دے دیا جائے. جیسے یہ کلیئر کریں, آج رانا صاحب نے سینٹ میں کل کہا کہ آج بات کی کہ انہوں نے کہا کہ جو عدالت کنوکٹ کرتی ہے اور جس کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں پھر یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ کریں. انہوں نے کہا حکومت کا کام نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ جس عدالت نے کنوکشن ہوئی ہے اور جن کی کسٹڈی میں, پھر وہاں سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ انہیں ریلیف دیا جائے. اس کو ذرا کلیئرفائی کریں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا کوئی قانونی پہلو ہے تو وہ ایک الگ بحث ہے. میرے خیال سے شہادت عوان صاحب یا شفقت صاحب اس پر زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے. میں دونوں قانون دان ہیں. ہاں ٹھیک, دونوں قانون دان ہیں, مگر یہ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے, اور ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا جو آرڈر ہے اس کی تعمیل کی جانی چاہیے. یہ بھی درست ہے کہ ماضی میں سیاستدانوں کے حوالے سے اور ان کی بیماریوں کے حوالے سے مختلف آراء پائی جاتی رہی ہیں, اور بسا اوقات حکمرانوں نے اس کو کوئی بہت سنجیدہ نہیں بھی لیا ہے, مگر اس کو مثال نہیں بننا چاہیے. ٹھیک. اور میرے خیال سے بیمار کوئی عام قیدی ہو یا کوئی سیاسی قیدی ہو یا کوئی اور بھی قیدی ہو, اس کو یہ ریلیف ملنا چاہیے کہ وہ اس کو جو بھی علاج معالجے کی سہولت درکار ہے وہ باہم پہنچانی جائے. جی یو وانٹ ٹو ایڈ اے پوائنٹ. جی وہ جہاں تک آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جوڈیشل کسٹڈی جو ہے اس کو ریگولیٹ جوڈیشری کرتی ہے, لیکن اس کو مینیج جو ہے گورنمنٹ کرتی ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ یہی وجہ ہے کہ اڈیالہ جیل میں جو کسٹڈی تھی وہ جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے اس کو وہ مینیج کرتا تھا, اور عدلیہ نے جو ہے اس کے لیے چونکہ آرڈرز کیے, اور اٹس ویری انفارچونیٹ کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں, وہ ملاقاتیں نہیں ہو سکیں. تو اس میں تھوڑا سا یہ ہے مینیجمنٹ اور ریگولیشن. ٹھیک, آپ کچھ اس پہ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر میں نے چونکہ ذرا موضوع کہنا چاہتا ہوں کہ آج تک ماضی میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاستدان کو ملاقات کے لیے عدالت جانا پڑا.
किसी सियासतदान को बीमार हो वो जेल में और उसे जाना पड़ा वो अदालत में कि मुझे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए या मेरा इलाज करवाया जाए, इट नेवर हैपन। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब के साथ हुआ है और 1 साल हो गया है खान साहब बीमार हैं। उस दौरान उनको मुख्तलिफ औकात में रात के टाइम अंधेरे में फ्यूज़ भी लाया जाता है। जब आप बात करें ना, एक तो हैदर अब्बास रिजवी साहब ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे हैं जी, वो ज़रूर मुस्कुराएं और बताएं और भी सही। मुझे शहादत अवान साहब की भी खामोशी ये बता रही है कि एक मैं थोड़ा सा मैं ये ठीक है आपका नुक्ता अपनी जगह अपनी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि पीटीआई वालों की तारीख के मामले में मेमोरी बड़ी कमज़ोर है। नहीं, मैं अगर आप हर वाकया उन्हें ऐसा लगता है कि हमारे साथ पहली दफ़ा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं गैस नहीं, आप करें बात कुछ, फिर मैं आप मेरी जो तारीख है मैं गलत बता रहा हूं तो दुरुस्त कर दें कि नवाज शरीफ साहब जब थे जेल में, क्या एक डॉक्टर उनका प्रॉपर हर वक्त ऐसे लगता था जेल में है। फिर जब वो बीमार हुए तो कोई अदालत में नहीं गया, गवर्नमेंट ने पैनल बनाया डॉक्टर्स का, 14 डॉक्टर। मेरा इतराज़ ये नहीं है नवाज, मेरा इतराज़ जी गो अहेड कंप्लीट कर लें। तो उन्होंने उनको चेक किया और उन्होंने कहा इनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें, तो हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया, कोई अदालत की इंटरवेंशन नहीं थी। ठीक, फिर एक और रिपोर्ट आ गई तो काबीना ने फैसला किया कि नहीं ये बीमार हैं और रिपोर्ट्स ऐसी हैं कि इनकी प्लेटलेट्स गिर रहे हैं और इनको फ़ौरन, वो ये अलग बात है कि वो जाते ही इंग्लैंड बिल्कुल सारी बीमारियां ये एक एग्जांपल है, लेकिन पाकिस्तान की सियासी कैदियों की एक तारीख है। मैं चाहता हूं पहले ये दोनों सियासतदान पे कमेंट कर दें, बजाय मेरा बायस लगेगा क्योंकि मैं स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स। आपने 3.5 साल में किसी सियासी कैदी पर ऐसा जुल्म आपसे सुनना चाहता हूं जो हुआ है 3.5 साल हमारी हुकूमत में, हैदराबाद में आपसे सुनना चाहता हूं। मैं अवान साहब की तरफ आऊंगा जी। मैं तो छोटी सी अर्ज करता हूं कि सियासतदान सिर्फ साबिक वज़राए आज़म नहीं होते। That's what I wanted to say. ठीक है ना, हर सियासी जमात में सियासी कारकुनान की एक बहुत बड़ी तादाद होती है, यानी कि आपका जो इलेक्शन कमीशन है उसकी बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि 2000 सियासी कारकुन तो आपके पास होने चाहिए, तब तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर हो। ठीक है। और कौन सी ऐसी सियासी जमात है कि जिसके कारकुनान का, जिम्मेदारान का जेल के साथ चोली दामन का साथ ना रहा हो। हमने तो ऐसे कवानीन भी देखे हैं कि जिसमें स्पेशल कानून बनाए गए कि 90 दिन तक आज़ादी थी कि जुडिशल मजिस्ट्रेट के आगे पेश किए बग़ैर तहक़ीक़ात की जा सकती थी। ये स्पेशल सिचुएशंस के लिए कवानीन बने थे। तो ऐसी सूरत हाल में एक बहुत बड़ा अरसा MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान ने ऐसा गुजारा है जेल की काल कोठरियों में, जहाँ इलाज मालजा तो दूर की बात, मुलाकात भी नामुमकिन थी सालों तक। और आज भी लातादाद ऐसे लोग मौजूद हैं कि जिनके बारे में कोई खबर नहीं है। डिस्कशन हमारी जारी है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू मजीद आगे बढ़ेगी। वेलकम बैक। सूबों वाला मामला, हैदर अब्बास रिजवी साहब, सिंध रेड लाइन है, सवाल ही नहीं पैदा होता। आपकी पार्टी शुरू ही कराची और हैदराबाद से बात करती है कि यार एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हों और ये हों, और पंजाब में रेजोल्यूशन है, बट वो कहते हैं कि सारा पाकिस्तान अगर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे जाएगा तो हम, अब तक का जो सिनेरियो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, तो बात होगी, वरना रेजोल्यूशन है, ठीक है कोई बात। हज़ारा की भी कोई बात नहीं हो रही क्योंकि वहाँ इनकी हुकूमत है, रेजोल्यूशन पास हुई भी है, चाहे तो इनिशिएट किया जा सकता है हुकूमतों की तरफ से। तो लोकल बॉडीज़ का ऑप्शन आ जाता है कि जी उस पर कर लें, वो सारा कुछ कर। कहाँ कड़ी है MQM का क्या ख्याल है, ये जो नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने हैं MQM के नज़दीक ये कैसे बन सकते हैं, कैसे राब्ताकारी से बनाएंगे या कुछ इससे आगे भी जाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल से इसको एक कौमी इशू समझा जाना चाहिए, बजाय इसके कि हम इसमें कोई लिसानी रंग दें या कोई मुतासबाना गुफ्तगू करें। हमें इसको ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में देखने की ज़रूरत है। क्या वाकई पाकिस्तान में इस वक्त नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत मौजूद है या नहीं है? MQM का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ इब्तदाई दिनों से ही रहा है, 90 के अवाइल से ही, और उसके बाद जो मुख्तलिफ मंशूर आते रहे, सियासी मंशूर MQM के, उसमें MQM बड़ी वजाहत और सराहत के साथ न सिर्फ आवाम के लिए इख्तियार आर्टिकल 140A के तहत मांगते रहे, बल्कि हमने हमेशा ये प्रपोज़ किया कि पाकिस्तान में
नए इंतज़ामी यूनिट्स की ज़रूरत है, वरना हमारी जो एक ओवरऑल गवर्नेंस है उसमें हर्डल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, चोक पॉइंट्स हैं, और इसका वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए जो कि सारी दुनिया आज से 100 साल पहले ये मॉडल अडॉप्ट कर चुकी। ठीक, हम इत्तेफाक ये है कि नहीं हुआ, बड़ी सियासी जमातों को शायद ये सूट नहीं करता, और उस पर अब जबकि गुफ्तगू चल निकली है, ये एक कौमी बहस बन चुकी है, ऐसे मौके पर MQM अपने स्टैंड्स पर कायम है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी बुनियादों पर नए यूनिट्स बनने चाहिए, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इम्प्रूव होती है बल्कि पाकिस्तान की मईशत मजबूत तर होती है और ओवरऑल गवर्नेंस, क्योंकि जो इस वक्त बैनुल-अक़वामी सूरत हाल है और जो पाकिस्तान खारजा महाज पर जो कामयाबियां हासिल कर रहा है, ठीक, उसके लिए ज़रूरी है कि आप हाउस एंड ऑर्डर मैं इस पे ज़रा डिटेल से फिर दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। पहले मैं शहादत अवान साहब की तरफ, फिर शफकत अवान साहब की तरफ, लेकिन एक सवाल आपके जहन में छोड़ रहा हूँ मैं अभी, कि वो कहते हैं एक होता है ना रेजोल्यूशन पास होती है सूबा बनाना है, सिंध में रेजोल्यूशन पास हुई है कि सूबा नहीं बनाना, तो उसको आप किस तरीके से वो करेंगे? और जो अभी बात हैदराबाद रिजवी साहब कह रहे हैं कि जो इस वक्त करंट चैलेंजेस हैं रियासत को, मुल्क को, मईशत को, निज़ाम को, जिसके अंदर से वज़ीर कहते हैं कि निज़ाम जो है वो चल नहीं रहा, तो उसका हल इंतज़ामी यूनिट्स, पीपल्स पार्टी से बात करें तो उनके नज़दीक इसका हल लोकल गवर्नमेंट से। लेकिन शहादत अवान साहब, एक चीज़ मुझे बहुत ऑनेस्टी से समझनी है कि ये लोकल बॉडीज़ का जिक्र या सुप्रीम कोर्ट करती है इस मुल्क में, आर्टिकल 140A कहता है करा दें, क्लैरिटी नहीं है, एम्बिग्यूटी है, हम लोकल बॉडीज़ पे जब आते हैं जब सूबों की बात निकलती है, और अगर वो बात दब जाए तो उससे भी, तो हल क्या है फिर इन मसाइल का? देखिए, सबसे पहली बात तो अब्बास साहब इसमें यह है कि हैदराबाद से रिजवी साहब ने, मेरे भाई ने जो अपना बात की है, यकीनी तौर पे MQM एक पार्लिमानी पार्टी है और मेरे सूबे में मैं समझता हूँ सेकंड लार्जेस्ट पीपल्स पार्टी के बाद वही जमात है, और हर आदमी को इस मुल्क में इजहार ख़याल की आज़ादी है। और जो हैदराबाद रिजवी साहब की पार्टी के मेरे दो दोस्तों ने जो कि दोनों मौजूदा गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं, उनकी मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी और उन्होंने बहुत सी बातें की। यकीनी तौर पे उन्होंने आईन पाकिस्तान के तहत उन्होंने ओथ लिया हुआ है और उसके मेरी निस्बत वो ज़्यादा जो है मैं समझता हूँ उन पर पाबंदी है। तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि आज के दिन तक आईन पाकिस्तान के अंदर जो है 3 गवर्नमेंट्स का जिक्र है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, 3 गवर्नमेंट्स का उसके अंदर जिक्र किया गया है। अब बात ये है कि लोग ये बात यकीनी तौर पे सूबों की बात करते हैं, तो भाई बात ये आईन और जो कानून है वो हम तो समझते हैं, वकील आदमी क्या बल्कि जो आदमी इन चीज़ों से मुतल्लिक है वो समझता है कि आप जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर रह के बात कर रहे हैं, या आप कोई दूसरा हल बताएं कि इस चीज़ के होते हुए आपके जहन में क्या पैरामीटर्स हैं। अगर आपके जहन में कोई बात है तो डेफिनेटली आप उसको पार्लियामेंट में जाके इम्प्लीमेंट कराएँगे। रह गया लोकल गवर्नमेंट की बात, तो बात यह है कि MQM अपनी ताई एफ़र्ट्स करती हैं। मेरी बहन है सेनेटर खालदा अतीब साहबा, उन्होंने आर्टिकल 140A के लिए अमेंडमेंट डाली हुई है। इसी तरीके से मेरे दोस्त भाई हैं, छोटे भाई हैं सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, उनकी कल जो है अमेंडमेंट 140 जो है A जो है उसकी लगी हुई थी, लेकिन इत्तेफाक है कल वो आ नहीं सके। सर बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये नहीं कहती हम सूबों के ख़िलाफ़ है। सूबे तो मैंने आपको कहा कि जनूबी, क्योंकि पंजाब की पार्लियामेंट, पंजाब की असम्बली ने ये इजहार किया, करारदादें पास की कि बल्कि उन्होंने तो बहावलपुर की भी की, तो भाई उन्होंने कहा 2/3 के साथ कि वो होनी चाहिए, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी ने मुखालफत तो नहीं की भाई। जो आपने तो बल्कि 2011 में 12 में प्रेशर बिल्डअप किया था पीपल्स पार्टी में, जब भी तो पंजाब में ये करना पड़ा था। 2012 में 9 मई 2012 में 13 के इलेक्शन से पहले एक स्लोगन बन गया था सूबे का, और PMLN को मुसीबत में ये काम करना पड़ा। उसमें क्या है कि राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, उन्होंने जो है राना साहब ने वो करारदाद पेश की थी
جو کہ آج یاد ہے کل رہا وزیر ہے قانون ہوتے تھے 9 مئی 2012 کو، اور اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو ہے 2024 میں 2025 میں ہزارہ صوبوں کے لیے ریزولوشن پاس ہوئی ہیں. 25 تو 2024 اور 2025 میں ہزارہ کے لیے دونوں میں ہوئی ہے، چیک کیجئے گا. ٹھیک. 2 ریزولوشن ہی ہزارہ صوبوں اس کے کو لیے، double check کرتا ہوں، اس کو تھوڑا کر پہلے. لیجئے گا. ٹھیک، جی ٹھیک. تو 2 ہوئی ہیں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں پاکستانی عوام اگر اظہار خیال کرتے ہیں تو بالکل بھائی اس کے اوپر امپلیمنٹیشن. سندھ میں مگر ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس لیکن کے میں against بتا آئی دوں، لیکن سندھ میں ایک اور بات ہے. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو یہ کہا ہم ایک پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، ہم کبھی کبھی کسی پوائنٹ کے اوپر ہم جو ہے اظہار یکجہتی کرتے ہیں، سیاسی لوگ ہیں، کبھی کبھی اپنا اختلاف کرتے ہیں. تو اگر بات یہ ہے کہ ہمارے اگر ایم کیو ایم کے دوستوں کا اگر کہیں اختلاف ہوتا ہے تو یقینی طور پہ ایک صورتحال ایسی ہوئی کہ ہم نے سندھ کے جو ہے ٹکڑے نہ ہونے کے لیے، جو کہ آئین پاکستان اس کے لیے کہ تاکہ لوگوں میں جو امپریشن جنرل جا رہا ہے، ہم نے 4 قراردادیں جو ہے نا سندھ اسمبلی نے پاس کی. اور ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک کے اندر جو ہے ہمارے بھائی جو ہیں، جو پوری سندھ اسمبلی تھی، اگر کچھ دوست کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ موجود نہیں تھی، لیکن سندھ اسمبلی نے 4 دفعہ وہ قراردادیں یونینمسلی وہ کی ہیں. اور باقی بات رہ گیا سلسلہ آگے. چھوٹی سی بات آپ کی مکمل کروں کہ بات یہ ہے کہ ہم چھوٹے یونٹ کی کیوں بات کرتے ہیں. ہم اس لیے بات کرتے ہیں کہ جب لوگوں کو ان کے کام نہیں ہوتے، روڈ، سڑک، سیوریج، تو لوگ کہتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایک صوبے کے 2 بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے صوبے میں ہمارے آپس میں اختلافات ہو سکتے ہیں، آپس کی سیاست ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہمارے صوبے میں جو کبھی بھی رہی لوکل گورنمنٹ رہی، مطلب مصطفیٰ کمال صاحب بھی ماشاءاللہ ہمارے میئر رہے، اس وقت بھی لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہے. لیکن جو لوگ زیادہ آوازیں اٹھاتے ہیں، جن کا سسٹم فیل ہو چکا ہے، تو سب سے بڑا جو صوبہ ہے اس میں تو لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. تو لوگ تو پچھلے 12 سال سے نہیں ہے، تو لوگ آوازیں اٹھاتے ہیں. ایون کہ اس آئی سی ٹی جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں لوکل گورنمنٹ نہیں ہے. آپ دیکھیں، سر گزارش یہ ہے، میں نے کوشش کی آپ تینوں معزز مہمانوں کے ہوتے ہوئے کہ کم ان پٹ دوں، کم گفتگو کروں، لیکن اس میں ایک کاؤنٹر یہ بنتا ہے کہ یہ کوئی قابل ستائش بات نہیں ہے کہ ہم فخر سے بتائیں کہ نہ اسلام آباد میں لوکل گورنمنٹ ہے، نہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ہے، نہ سندھ میں لوکل گورنمنٹ اس طرح فنکشنل ہے. لوکل گورنمنٹ کا وہ اختیار بھی ہونا اس کے پاس. میئر کو کے پی میں سر ہوا لوکل ان کی گورنمنٹ ہے. ایک لفظ ایڈ کر لوں گا آپ کی بات کے اندر، قابل فخر نہیں ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جواز کیوں پیدا ہوا، یہ آوازیں کیوں آئیں. میرا کہنے کا مقصد یہ دیکھیں نا، لوکل گورنمنٹ کی ایبسنس میں دیکھیں، میرا کہنے کا مطلب ہمارے ڈیموکریٹس یہی تو پرابلم ہے نا کہ جو اسپرٹ ہے، ٹرو اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے، جس میں آپ نے ڈیوالو کرنا ہوتا ہے پاورز کو، وہ نہیں ہوئی. پی ایف سی نہیں کیا گیا، اسی کے لیے میں نے آپ کو ذکر کیا. پی ایف سی کے لیے کچھ نہیں کیا. فیصل سبزواری صاحب کا 140A جو ہے اس کا ذکر امینڈمنٹ کا کیا. میں نے اپنی بہن خالدہ عتیب صاحبہ کی امینڈمنٹ کا آپ کو ذکر کیا. یقین کریے عوان صاحب آپ کے مجھے لگ رہا ہے برادری کے ہیں، اتنا خاموش تو انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا. عوان صاحب آپ کدھر کھڑے ہیں؟ آپ کی پارٹی بہت احتراماً یہ خاموش ہے، ورنہ اتنی دیر میں تو عوان صاحب جو ہے وہ بہت اچھی بات ہے. اور میں نے کسی ٹاک شو میں چاروں ایک ہی برادری کے بیٹھے ہیں. کوئی شک نہیں، بالکل بہت بڑی بات. بالکل بڑا کلیئر سٹانس ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ عمران خان صاحب کا یہ ویژن تھا کہ صوبے بننے چاہیے اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن اب جو موجودہ سینیریو ہے اس میں بالکل یہ فیصلہ عمران خان صاحب ہی کریں گے کہ ہم کس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے اور ہم نے کیا کرنا ہے. پارٹی سے مشاورت کے بعد ہمیں ملوائیں گے. تو پارٹی کی ابھی رائے کوئی بن نہیں رہی ان کو مشورہ دینے کے لیے؟ دیکھیں اس پہ ڈیبیٹ ابھی نہیں ہوئی ہماری. اچھا ٹھیک. لیکن خان صاحب سے ملاقات ہوگی، بالکل اس حق میں ہے، صوبے بننے چاہیے اور ہماری پارٹی جو ہے وہ مجموعی طور پر اس حق میں ہے کہ صوبے نئے بننے چاہیے. لیکن یہ موجودہ سینیریو میں ہمیں کسی بات سے جوڑا جا رہا ہے کہ شاید کوئی صوبے بنوانے کے لیے ہم تحرک کریں گے. نہیں، خان صاحب کی صحت خراب ہے، آج ہمیں ایک ریلیف ملا ہے سپریم کورٹ سے، بڑی اچھی بات ہے. ہم بالکل بھی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جب تک خان صاحب سے ان کے پولیٹیکل لوگوں کی میٹنگ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور اس مشاورت کے بعد کیونکہ بہت بڑا فیصلہ ہے، کوئی عام فیصلہ نہیں ہے. لیکن ایک بات ہے کہ چھوٹے صوبے بننے چاہیے. اب جتنا بڑا پنجاب ہے کیا مینیجیبل ہے؟ سب سے پہلے جیسے ملک صاحب کہہ رہے ہیں پنجاب سے تو شروع کر لینا چاہیے. قراردادیں بھی موجود ہیں، کے پی کی ہے تو ہم تو ہزارہ تیار ہو جائیں گے فوراً، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن خان صاحب سے ملاقات کے بعد، ان سے مشاورت کے بعد یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم نے کیا کرنا. اور اگر ویسے میں کاؤنٹر کویسچن آپ کے لیے کہ اگر خان صاحب سے مشاورت اس پہ نہیں ہو پاتی ہے تو یہ بے شک جتنا امپورٹنٹ میٹر ہو
اس کو پینڈنگ میں ڈالا جا سکتا ہے؟ دیکھیں خان صاحب سے اگر یہ امپورٹنٹ میٹر ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹنٹ ہے تو ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں. ہمیں اتنا بھی ریلیکس نہ کریں کہ ہمارے لوگوں کی خان صاحب سے ملاقات بھی کروائیں. تو ہمیں کوئی نہیں پڑی. بالکل ہمارے لیے اس وقت پرائرٹی خان صاحب کی صحت ہے. خان صاحب سے ملاقات ہوگی تو اگلی بات چیت چلے گی. ٹھیک، اوکے. ڈسکشن ہماری جاری ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد گفتگو مزید آگے بڑھیں گے. ویلکم بیک. مشرف صاحب کے دور میں جو لوکل باڈی سسٹم تھا، مخالفین بھی آج بھی تعریف کر رہے ہیں. ابھی ایک ایس ڈی پی آئی نے ورک شاپ کرائی ہے، آئی ہیو اٹینڈیڈ انٹائر ڈے، اور اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. پیپل فرام ڈفرنٹ واکس آف لائف پارٹیسپیٹڈ ان دیٹ ورک شاپ. ہر پولیٹیکل پارٹی کی ریپرزنٹیشن تھی، بلکہ پی ٹی آئی کے تو سابقہ اور موجودہ دونوں ہی لیڈرز کو بلایا گیا. آپ کی پارٹی کی تھی، ان کی پارٹی کی تھی. وہ بڑے اچھے آرگیومنٹ ہوئے، بڑے زبردست آرگیومنٹ ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ. اور میں انٹرسٹنگلی پورا سیشن، چاروں کے چاروں سیشن اٹینڈ کیے، اور میں یہ جان بوجھ کے چاروں اٹینڈ کرنا چاہتا تھا تاکہ یہ سمجھ سکوں کہ پورے پاکستان میں اس وقت آواز ہے کیا. حیدر عباس رضوی صاحب، کنکلوژن یہ تھا اس کا سب جماعتوں کا کہ اگر یہ نہیں کرتے ہو تو ایسا کرتے ہیں کہ لوکل باڈیز کے الیکشن کراتے ہیں اور اسے امپاورڈ کر دیتے ہیں. میں آپ تمام ڈیموکریٹس کا کیا کروں کہ آپ لوکل باڈیز پہ جب آتے ہیں، جب آپ لوگوں کو سپریم کورٹ کہتی ہے سب سے بیسٹ لوکل باڈیز کا الیکشن یا سسٹم جب آتا ہے جب ایک کوئی ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور جب آپ کو 18 سال سموتھ ملتے ہیں تو آپ سوائے معذرت کے ساتھ ایک دوسرے کی حکومتوں کے اتحادی بن کے ان کو بچانے کے اور کچھ نہیں کر رہے. عباس صاحب، میرے خیال سے آپ مجھے یا میری سیاسی جماعت کو کم از کم بلدیاتی حکومت پر یا مقامی حکومتوں پر تو استثناء عطا فرمائیے، کیونکہ شاید جتنی بلند آہنگ ایم کیو ایم رہی ہے اس مسئلے پر پورے وقت میں اور آج بھی ہے، شاید پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت اتنی بلند آہنگ مقامی حکومتوں پر نہیں رہی. شہادت بھائی نے بالکل بجا فرمایا کہ پاکستان کا آئین 3 طرح کی 3 لیئرڈ گورنمنٹ کی بات کرتا ہے: وفاقی حکومت، صوبائی حکومت اور مقامی حکومت. بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ مقامی حکومت جو دراصل عوام سے جڑے ہوتے ہیں، جو لیگز آف دی گورنمنٹ ہے، وہ ہمارے پاس اسٹیبلش ہی نہیں ہو پاتے، اور جب آمر آ کر حکومت کرتا ہے تو وہ بلدیاتی حکومت کو امپاور کرتا ہے. میں آپ کو مثال دوں، اس دور میں کہ جب مشرف صاحب اس ملک کے حکمران تھے اور بلدیاتی حکومت پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھی، تو میرے صوبے سندھ میں جو بلدیاتی بجٹ تھا وہ 46.4% تھا. یعنی اگر سندھ کے پاس 100 روپے ہیں تو سندھ 46.4% خرچ کر رہا تھا بلدیاتی امور پر صوبے کی، صرف کراچی کے لیے نہیں بلکہ کراچی تک کشمور. بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ جب جمہوری جماعتیں حکمران بنی اور گزشتہ 18 برس سے ہیں، تو 1854 کا بلدیاتی نظام لاگو کیا گیا میرے صوبے پر، اور آج بلدیاتی بجٹ جو ہے میرے صوبے کا وہ 5.6% ہے. 46.4% اور 5.6%. اور یہ نمبرز میں نہیں دے رہا ہوں، یہ سندھ کے بہت ہی سینئر اور ٹرانسپیرنٹ بیوروکریٹ یونس دھاگا صاحب نے اپنے ایک کالم میں، جو کہ ایک ڈان اخبار میں شائع ہوا تھا، انہوں نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ یہ بات بتائی تھی. تو اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ہم نے اس بل کو مزید پش کیا 26ویں آئینی ترمیم میں، شاد بھائی بتا رہے ہیں کہ انہوں نے خود وہ بل دیکھا، اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم میں بات آئی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے آن دا فلور آف دی ہاؤس اشور کیا. اس کے باوجود بھی، اور ہمیں دیکھنے کو یہ ملا کہ صوبہ سندھ سے تعلق رکھنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے 140A کی سامنے آ کر مخالفت کی اس بل کی. یعنی وہ اختیار جو عوام تک پہنچنا چاہیے، جو سندھ کے عوام کا یا پاکستان کے عوام کا، مطلب میئر ہم صرف کراچی کے لیے نہیں مانگتے، با اختیار بلدیاتی نظام صرف سندھ کے شہروں کے اور قصبوں کے لیے نہیں مانگتے،
पंजाब के लिए भी, बलूचिस्तान के लिए भी, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी, गिलगित बल्तिस्तान के लिए भी, कश्मीर के लिए भी, हर जगह एक मजबूत महर। ठीक। तो क्या वजह है कि बड़ी सियासी जमातें सामने आकर खड़े होकर मखालफत करती हैं? 18 अमेंडमेंट की जो स्पिरिट थी वो यही थी ना कि वफाक से लेके सूबों को एम्पावर्ड करना था। डेवोल्यूशन ऑफ पावर। वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर जो है वो ये थी कि आपने पीएफसी भी करना था ताकि आप उससे नीचे भी फैसिलिटेट करते, लोकल बॉडीज को भी स्ट्रेंथन करना था। अब वो इदारे भी चले गए सूबों के पास, पैसा भी चला गया सूबों के पास। 18 अमेंडमेंट का रियल आज तक मुझे तो नहीं लगता कि किसी ने ये कहा कि हमने 18 अमेंडमेंट का फ्रूट इंजॉय किया और हमें बड़ा फायदा हुआ। जमातों ने मिलकर 18वीं तरमीम को नाकाम बनाने में पूरी मेहनत की है। जी 1 मिनट सर, वी हैव टू कंक्लूड दिस। खाली 1 मिनट, हैदराबाद साहब ने जो बात की है मैं थोड़ी सी उसको क्लैरिफाई करूँगा। 1 मिनट सर। जी 1 सेकंड जी, चूँकि इनकी जो 2 मेरे दोस्तों की जो अमेंडमेंट्स हैं, बात ये है कि 18th अमेंडमेंट के बाद आप देखें लोकल गवर्नमेंट का जो सब्जेक्ट था पहले एक हुआ करता था पूरे पाकिस्तान के लिए, जैसे हमारा ताज़ीरात पाकिस्तान है, कानून फौजदारी है, कानून शहादत है, तो ये डिवॉल्व कर दिया गया। जब डिवॉल्व हो के गया तो सूबों ने इसमें अपनी अमेंडमेंट्स अपनी अपनी की, और यही वजह है जैसे मैंने कहा कि पंजाब में और ICT में इलेक्शन क्यों नहीं हो सका कि रोज़ाना उसमें कोई ना कोई अमेंडमेंट होती है, 140 में एम्बिग्यूटी है ना। तो मैं गुजारिश मेरी सुन लीजिएगा। तो मेरा कहना ये है कि अब ये जो अमेंडमेंट मेन जो असल लोग जो चाहते हैं वो होना क्या था यह कि दोस्त ये कहते हैं कि NFC जो है बेसिकली हमारा कहना ये है कि आप 140A की तरफ जाते हैं। NFC ये दोस्त ये चाहते हैं अपनी अमेंडमेंट में कि ये 140A जो है इसको NFC के साथ कनेक्ट, तो भाई आप NFC जब होगी अब उसके अंदर अगर डायरेक्ट ये फंडिंग की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन की हैयत बदलनी है, इस तरीके से जाने का ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हुआ कि ये जिस तरीके से हैदराबाद साहब ने कहा ना कि वो यूनुस डागा साहब ने लिखा हुआ, ये सब पहले ये होता था कि जो प्रोविंशियल जो है फाइनेंस कमीशन होता था वो आबादी, गुर्बत और फंड कलेक्शन के हिसाब से हर डिस्ट्रिक्ट को, हर शहर को वो जो है उसका रेशो निकाल के उनको फंडिंग करता था। लेकिन जब से ये लोकल गवर्नमेंट सूबे के पास चली गई, ये सब्जेक्ट चला गया, हमने अपनी अमेंडमेंट कर ली। हमारी जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो चूँकि तरक्याती काम वहाँ पे करवा लेती हैं, और इस वजह से मैंने कहा कि वो फंडिंग जो जिस तरीके से वो 46.4% का जिक्र किया अब उसकी ज़रूरत नहीं रही। तो अब बात ये है कि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम तीनों भाई बैठे हुए हैं, तो बात ये है कि इसके लिए अमेंडमेंट बाहर के पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जो अब्बास साहब अगर कोई तब्दीली होगी और अगर NFC में सारा पूरा मुल्क और कौम ये करेगा 140A में अमेंडमेंट होगी। लेकिन आज की सूरत हाल जो है उसके लिहाज से यही है कि लोकल गवर्नमेंट जहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर है उनको इस वाकई स्ट्रेंथन करना चाहिए। बिल्कुल हैदराबाद साहब बिल्कुल वो 140A की एम्बिग्यूटी दूर करने के बाद, अमेंड करने के बाद ही वो मसला हल होगा ना, क्योंकि अब तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जो जैसे चाहे इलेक्शन कराए और जैसे चाहे एक सेक्रेटरी उठा के उसकी लोकल गवर्नमेंट को जो है वो बिठा देगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है हम पार्लियामेंट में थी, सिर्फ जो है एक मलिक साहब की पार्टी की एक सीट थी, बाकी हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उस वक्त थी। इस वजह से 1 मिनट टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल देखिए पॉलिटिकल ये लोकल बॉडी सिस्टम जब तक मजबूत नहीं होगा, ये जमहूरियत जो है ये बिल्कुल उसके कोई फ्रूट्स नाज़मीन को फंड नहीं दिया। नहीं, KPs में फ़ंड मिल रहे हैं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ना इस पे पूरा प्रोग्राम कर लूंगा मैं आपके साथ। आप बेशक प्रोग्राम करें। नाज़मीन के साथ उधर जो हुई है ना वो नाज़रीन के साथ भी नहीं हुई। वो आप उनके नाज़मीन को बुलाएं यहाँ पे, मैं भी उनसे मिलता रहता हूँ। नहीं, KP में फंड्स रोक दिए, तो एहतजाज होता रहा CM चीफ मिनिस्टर हाउस के बाहर। कोई फॉर टाइम बीइंग रुके होंगे, लेकिन ये नहीं है कि परमानेंट वहाँ पे रुके हुए हैं। एटलीस्ट KP हुकूमत ने एक सिस्टम बनाया तो है लोकल बॉडीज़ का, आप कोई भी उस पर अप्रिशिएट नहीं करता। मैं कितने प्रोग्राम में गया हूँ, कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि KP में है, KP में है। लेकिन और फंड्स जो है वो टाइम बीइंग रुके थे, लेकिन वो इशू हो गए हैं उनको फंड। अब लेकिन लोकल बॉडीज आप कहते हैं कि फौरन, और पंजाब में तो कभी लोकल बॉडी बनी ही नहीं। थैंक यू सो मच शहादत अवान साहब, शफकत अवान साहब, हैदराबाद रिजवी साहब, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।